ہوں کیسے کیسے ہر جگہ پر یہ صورتحال آنے کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظام کر رہے ہیں. آپ کے علم 2-3 واقعات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کو بتاؤں. پچھلے دنوں 24 آیات کا بہت ذکر چلا ہمارے یہاں ملک میں. ان کو نکالا جائے, ان کو قرآن سے نکالا جائے, ان پر پابندی لگائی جائے, پھر اچانک ختم ہو گئے. شاید آپ حضرات اس کی تہمی نہیں گئی, کیا بات ہوئی, خود ہی خود ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہوئی اس کے اندر کوشش, کیوں ختم ہو گیا ایشو. ہمارے ایک دوست ہیں بھنڈاری, اس میں سینئر آئی ایس آفیسر ہیں, RSS کے سنچالک بھی ہیں, اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. انہوں نے بتایا کہ یہاں پر اس خیال سے کہ بابری مسجد کا ایشو بہت دنوں سے نہیں جو ہے گرمایا ہے, کوشش کے باوجود ایک نیا ایشو تلاش کیا جائے جہاں بھائیوں ووٹوں کو متحد کیا جا سکے. تو اچانک یہ 24 آیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. 24 آیتیں, ان کو نکالا جائے, قرآن پہ پابندی لگائی جائے. تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرنے کے لیے RSS نے تمام اپنی ذیلی شاخیں, RSS, BJP, بجرنگ دل, وشو ہندو پریشد, شیو سینا کے 1500 اراکین کا اجتماع دلی میں کیا ہے کہ کیسے اس ایشو کو گرمایا جائے. اور اس میں یہ 24 آیتوں کو پرنٹ آؤٹ نکال کر دے دیتے تو یہ خیال ہوتا پتہ نہیں 24 آیتیں ہیں کہ نہیں, سیاق و سباق کیا ہے. قرآن مجید کے 1500 نسخے ڈاکٹر فاروق خان صاحب کے مہیا کیے گئے, ہندی ترجمہ, اور اس میں سلپ لگائی گئی, نشان لگائے گئے. مقررین آگے 1500 میں سے 1367 حاضر ہوئے. ملی مسائل میں کتنے ہوشیار ہیں وہ, کتنے اسلامی صفات ان کے اندر, ان کو اسٹیج پر لانے کے لیے, استاد بنانے کے لیے اللہ ان کے اندر صفات پیدا کر رہے ہیں. ہماری ناکارگی کی وجہ سے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یهتم بامر المسلمین فلیس منا, جو مسلمانوں کے اجتماعی امور سے بے پرواہ ہم میں سے نہیں. اجتماعی 1500 دعوت نامے بھیجے گئے, 1367 حاضریاں تھیں. آپ اندازہ کیجئے. شروع کے مقررین وقتاؤں نے تو بہت جوش دکھایا, قرآن پر پابندی لگانی چاہیے, اسی پر نہیں نکلنی چاہیے. تو بلکہ ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا, ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا اس پر ہوا. لیکن وہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے قرآن پڑھتے گئے, ہوا نکلتی گئی. آخر کے مقررین نے کہا یہ ایشو گرمانے والا نہیں ہے, اور جو ہے کسی دوسری, اس میں قرآن میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں. لیکن اسی پر بس نہیں کیا گیا. خطوط دیے گئے تھے کہ اپنے گھر جا کر قرآن پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اس ایشو کو چلایا جا سکتا. بھنڈاری صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 700 سے زیادہ خطوط میں یہ مضمون کامن تھا کہ قرآن میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے اور یہ ایشو گرمانے والا نہیں ہے. لیکن قرآن کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ RSS اپنی تمام ذیلی شاخوں کے مکھیہ ممبروں کو لازمی قرار دے کہ قرآن پڑھیں, قرآن سے مینرز آئیں گے. اور اس کے 3 مہینے کے اندر ان میں سے 9 لوگ تو مشرف با اسلام ہو گئے تھے. ابھی اس 2-3 مہینے پہلے میں ایک دفعہ راجستھان کے اس سڑک سے گزر رہا تھا جہاں ان کی کوٹھی ہے. انہوں نے بتایا کہ 23 لوگ ایسے ہیں مشرف با اسلام ہو گئے ہیں, اور بڑی تعداد قرآن پڑھ رہی. ہم پہنچائیں گے تبھی نہیں پہنچے گا, اللہ انتظام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر یوسف نریرے دنیا کے بہت سرکردہ دعات میں شامل ہیں, برطانیہ کے ایک چرچ کے پادری تھے. انہیں میونخ میں جرمنی میں جو اسلامک سینٹر ہے مستشرقین نے قائم کیا ہے, قرآن کی کمزوریاں طلب پر PhD کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ قرآن کی کمزوریاں تلاش